السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو میاں بیوی کے درمیان کیسے محبت پیدا ہو سکتی ہے یہ بتانے والی ہوں۔ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پوری زندگی کے لیے معیار بنا لیا جائے اور وقفاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہے۔ تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی ہیں۔ جب بیوی بات کرے تو خاوند کو چاہیے کہ پوری توجہ سے سنے۔ مردوں کے اندر ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات اگر 5% توجہ کے ساتھ بھی سن رہے ہوں تو سمجھتے ہیں کہ سن تو رہے ہیں، جبکہ بیوی خاوند کی پوری توجہ چاہتی ہے۔ لہٰذا بات کرتے ہوئے اگر موقع ہو تو بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں۔ یہ جو ہاتھ کا رابطہ ہے اس سے بیوی کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خاوند بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے قاصد بھیجے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، قاصد بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ بوسہ لینا قاصد ہے، یعنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کوئی ایسا لفظ بولنا کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ خاوند ملاپ چاہتا ہے۔ دیکھیں شریعت کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہلے سے اگر بات کر دی جائے تو دوسرے بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے۔ اگر پہلے کسی کام میں مصروف بھی تھا تو اب ذہن بن جانے کی وجہ سے اس کو میل ملاپ کی بھی دلچسپی زیادہ ہوگی۔ یہ کوئی ایسا کام تو نہیں کہ انسان جانور کی طرح آئے اور ایک دوسرے سے مل لے۔ شریعت نے بتایا کہ جب میاں بیوی آپس میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ دیر محبت بھری باتیں کریں تاکہ ان کے دلوں کو اس سے سکون مل سکے۔ لوگوں کے سامنے بیوی کو محبت بھرے الفاظ سے مخاطب کریں۔ مثال کے طور پر زینب جی، مریم جی، صالحہ جی کہنا، یہ جی کا لفظ استعمال کرنا مرد کو عجیب محسوس ہوتا ہے، کیوں نہ کہ آنا کے خلاف ہے، مگر شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ آپ بیوی کے لیے کوئی محبت کا لفظ بولیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کئی گنا زیادہ ہو کر بیوی کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت پیدا کر دے گا۔ کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ دوسروں کے سامنے بیوی کو بڑے رعب سے خطاب کرتے ہیں۔ وہ خطاب کر کے اپنی چودراہٹ تو دکھا دیتے ہیں مگر بیوی کے دل میں کتنا بڑا سراغ کر دیتے ہیں اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بیوی بھی انسان ہے، پاؤں کی جوتی تو نہیں، تو گفتگو کے اندر محبت بھرے الفاظ سے اس سے بات کرنا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ مجموعہ کے اندر لوگوں کے بجائے بیوی کو اہمیت زیادہ دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ داروں میں کوئی ایسی محفل ہو تو پھر دوسرے لوگوں کے سامنے خاوند بیوی کو بھول جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کا خیال زیادہ کرتے ہیں، بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس سے بیوی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ یہ بیوی کا شرعی حق ہے کہ اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ اہمیت ملے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی غیر نہیں تو بیوی سے ملیں تو ایک دوسرے سے مل کر بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اگر بیوی کسی بچے سے ناراض ہے تو آپ ہمیشہ اپنی بیوی کی سائڈ لیں۔ اگر آپ نے بچے کی سائڈ لی تو بیوی کی آپ نے دل آزاری کر دی۔ جب بھی بیوی کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر کریں تو ایئر کنڈیشنرز چلانے کا اختیار بیوی کے حوالے کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں عام طور پر پردے میں ہوتی ہیں، جو گرمی ان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ مرد کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ مرد ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اور عورت کے لیے پردے کے اندر اور پھر گاڑی کی بند کیفیت میں بیٹھنا مصیبت بنا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب گاڑی میں بیٹھیں تو اے سی چلانے کا اختیار بیوی کے ہاتھ میں دیں۔ اگر آپ پریشان ہوں تو بیوی کو بتا دیں کہ میں اس وقت ذرا خاموش ہوں، آپ میری خاموشی سے پریشان نہ ہوں۔ گھر میں آنے سے پہلے بیوی کو بتائیں کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں یا میں اب گھر کے قریب آ رہا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی کہ تم جب گھر جانا چاہو تو گھر والوں کو پہلے اطلاع دے دیا کرو۔ بیوی کو کبھی بھی بدصورت ہونے کا طعنہ نہ دیں، اس لیے کہ جب اس کو پسند کیا تھا تو خوبصورت تھی، اسمارٹ تھی، سب کو اچھی لگی تھی، اس لیے تو شادی ہوئی تھی۔ اب شادی کے بعد بیوی کی صحت کا کنٹرول کسی بندے کے پاس نہیں ہوتا،
حمل کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے عورت کی صحت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ کئی عورتوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، کئی عورتوں کے چہرے پر وہ چمک دمک نہیں رہتی۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 بچوں کے ماں بننے کے بعد بھی آپ یہی توقع کریں کہ جس دن شادی ہوئی تھی جو چمک اس وقت تھی آج بھی ہونی چاہیے۔ اپنا چہرہ دیکھ لیں، جب آپ کی شادی ہوئی تھی جو چمک اس وقت تھی، کیا آج آپ کے چہرے پہ وہ چمک ہے؟ مرد کے اپنے چہرے پر جھریاں پڑی ہوتی ہیں اور بیوی کو وہ مس یونیورس دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر بیوی کی کوئی بات آپ کو بری لگتی ہو تو ہنسی ہنسی میں اپنی بیوی کو بتانا ضرور کہ آپ کی فلاں بات مجھے بری لگتی ہے۔ پیار سے اور ہنسی میں بتائیں گے تو بیوی اس چیز کو فوراً ٹھیک کر لے گی۔ سنجیدہ ہو کر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔